إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی عبادت، ہر قسم کی ریاضت، ہر قسم کی بندگی، ہر قسم کی بڑائی، ہر قسم کی کبریائی، ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی توصیف، ہر قسم کی حمد اللہ رب العالمین، اللہ احسن الخالقین، اللہ ارحم الراحمین کے لیے جو پوری کائنات کا اکیلا ہی سچا معبود ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی غوث اعظم ہے، وہی بگڑیاں بنانے والا ہے، وہی اکیلا پوری کائنات کو پیدا کرنے والا، نظام چلانے والا اور اپنی تمام مخلوق کی ہر وقت خبرگیری رکھنے والا ہے۔ درود و سلام سید المرسلین، شفیع المذنبین، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمتقین، حبیب اللہ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا کے بعد
آپ کے سامنے جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے کلام پاک میں سے سورہ الانبیاء کی پہلی آیت ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو ایک اہم بات سمجھائی ہے، جو کہ ہمارے دین اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو انسان بھی آیا ہے، اس نے اس دنیا کے اندر کچھ وقت رہ کر اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ اور یہاں سے جانے کے بعد پھر اس انسان سے اس کی زندگی کے ہر لمحہ کا حساب لیا جائے گا، ہر لمحہ کا حساب۔ اس نے صبح کہاں گزاری، رات کہاں گزاری، دن کہاں گزارا، کیا کیا اعمال کیے، یہ ساری زندگی کا اس کو حساب دینا ہوگا۔ اب چاہے وہ عالم دین ہو، اس کو بھی دینا ہوگا، اللہ کے نبی بھی اس سے مبرہ نہیں، ان کو بھی اپنی زندگی کا حساب دینا پڑے گا۔ اور تمام لوگوں کو اپنی زندگی کا ہر لمحہ جو ہے وہ اچھا گزارنا چاہیے، کیونکہ جب انسان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میں نے حساب دینا ہے تو وہ ہر قدم سوچ کر اٹھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے متقین کی جو صفات بیان کی ہیں اس میں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، جو میرے نیک بندے ہیں ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ہماری آخرت کے اندر جو ہے وہ سوال و جواب والی نشست بھی ہوگی، آخرت کے معاملات بھی سارے سچے ہیں۔ ہم اگر یہ چیز اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں تو میں سمجھتا ہوں دنیا کے اندر جتنے بھی جرائم ہیں سارے ختم ہو جائیں، اور معاشرہ پرامن بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آپس کے معاملات جو ہیں رشتہ داروں کے، یہ بھی ہم سے پوچھنے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں یہ بھی سوال کرنا ہے، عام مسلمانوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں یہ بھی سوال کرنا ہے، ہمارے حکمرانوں کے ساتھ کیا تعلقات ہیں یہ بھی سوال کرنا ہے۔ غرض کے زندگی کے ہر مسئلہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ سوال و جواب کرنا ہے، اور اگر انسان نے ہر معاملہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق نبھایا ہوگا تو پھر اس کا اچھا صلہ ملے گا، اور اگر اس کے اندر کمی اور کوتاہی ہوگی تو پھر اس کی پوچھ گچھ کے بعد اگر ناکامی ہو گئی تو سزا بھی ملے گی۔ یہ اللہ کا اصول ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ہم نے انسان کو بیکار نہیں چھوڑا ہے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، سورہ القیامہ ہے۔ اللہ لوگوں سے سوال کرتے ہیں کیا انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد ہم نے ان پر توجہ چھوڑ دی ہے؟
ان کے معاملات کی طرف رغبت نہیں ہے ہمیں؟ کیا یہ بیکار چیز بنائی ہے ہم نے انسان؟ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الم یکن نطفۃ من منی یمنا، اے انسان اپنے اوپر غور کر، اگر ہم نے تجھے بیکار چھوڑنا ہوتا تو جب تو ایک پانی کے قطرے کے اندر تھا، جب تجھے ٹپکایا جاتا تھا، ہم اس وقت چھوڑ دیتے، نظر انداز کر دیتے، لیکن ہم نے اس قطرے کی بھی حفاظت کی ہے۔ نطفۃ من منی یمنا ثم کان علقۃ فخلق فسوی، ہم نے اس پانی کے قطرے کو ایک جمع ہوا خون کا لوتھڑا بنا دیا، اور اس کے بعد اے انسان تیرے سارے اعضاء جو ہے اس سے بہترین بنا دیے۔ وَخَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، پھر تو خود دیکھتا ہے کبھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ لڑکا ہوتا ہے اور کبھی وہ لڑکی ہوتی ہے، یہ بھی ہم نے بنائے۔ اب اتنے سارے مراحل طے کروانے کے بعد الیس بقادر ان یحیی الموتى، اب اتنے سارے معاملات سے جب گزار دیا تو کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ دوبارہ بھی زندہ کر دے؟ اللہ کے پیغمبر سکھایا کرتے تھے سورہ مبارکہ کے بعد بلا کہا کرو، کیوں نہیں؟ تصدیق کیا کرو اس بات کی اللہ قادر ہے ہر چیز پہ، وہ جیسے چاہے جب چاہے کر سکتا ہے۔ تو اتنے سارے مراحل سے جب انسان کو گزارا تو پھر اس کے تمام اعمال کے لیے اللہ نے اپنے فرشتے مقرر کر دیے، لکھو کیا کیا کر رہا ہے میرا بندہ، سارے اعمال لکھو، اس کی زبان سے ادا ہونے والے جملے بھی لکھ دو، الفاظ بھی لکھ دو، اس کے دل کے اندر جو خیالات ہیں میں وہ بھی جانتا ہوں کیا کر رہا ہے، میں اس کے بارے میں بھی جو ہے اس کے بارے معلومات رکھتا ہوں، لیکن تم نے لکھنا ہے۔ سورہ قاف جو اللہ کے پیغمبر عام طور پہ جمعہ کے دن پڑھا کرتے تھے، فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اے انسان ہم تو تیرے دل کے اندر آنے والے جو خیالات ہیں نا ان سے بھی واقف ہیں، ہم نے پیدا کیا ہے نا۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، تیرے دل کے اندر آنے والے خیالات اچھے ہیں تو وہ بھی ہمیں معلوم ہے، برے ہیں تو وہ بھی معلوم ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر فرمایا کرتے تھے اللہ کا بڑا احسان ہے میری امت پر کہ اللہ تعالیٰ نے جو دل کے اندر آنے والے برے خیالات ہیں نا ان کی گرفت نہیں کی، پکڑ نہیں کی، جب تک ان کو عملی جامہ نہ پہنائے۔ یہ اللہ نے میری امت پر احسان کیا ہے، لیکن اگر اچھا خیال ہے تو اس کے لیے نیکی لکھ دی ہے، اس کے لیے نیکی لکھ دی ہے، یہ اللہ نے میری امت پر بڑا احسان کیا ہے، اس لیے دل کے اندر اگر برے خیالات آئیں تو اس پر پکڑ نہیں، لیکن اگر اس کو عملی جامہ پہنا دیا ہے تو پھر پکڑ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب قریب آ چکا ہے اور یہ لوگ حساب کے حوالے سے بالکل غافل ہیں، کوئی سوچتا ہی نہیں کہ حساب ہوگا یا نہیں ہوگا، کوئی دل کے اندر خیال بھی نہیں لاتا، دنیا کے معاملات میں اس طرح منہمک ہو گئے، مصروف ہو گئے کہ اب آخرت کو بالکل بھول گئے کہ ہم نے رب کے ہاں جانا ہے اور زندگی کا حساب بھی دینا ہے، جبکہ اللہ نے حساب اتنا سخت لینا ہے، اتنا سخت لینا ہے کہ ایک ذرہ کے برابر اگر نیکی ہوگی اس کو بھی سامنے انسان کو دکھانا ہے یہ تیری نیکی ہے۔
اور اس کا یہ تیرے لیے انعام ہے، اور اگر ذرہ برابر بھی گناہ ہے، خطا ہے، غلطی ہے، اس کو بھی دکھانا ہے اور اس کا بھی جو ہے وہ جزا دینی ہے کہ یہ تیری غلطی ہے۔ ذرہ جانتے ہیں آپ کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں ذرہ کہتے ہیں جب آپ سورج کی روشنی میں دیکھیں تو سامنے کچھ ہلکے ہلکے ذرے ایسے اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا کوئی لائٹ آپ لگائیں تو یہ ہلکے ہلکے جو ہے وہ ذرات جو ہے وہ اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ذرہ عربی زبان میں۔ اب یہ ہمیں چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں ایسے ذرہ کے برابر بھی نیکی اگر ہوگی تو اس کا بھی حساب ہوگا، برائی ہوگی تو اس کا بھی حساب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اے انسان سمجھ سوچ کر زندگی گزار، اگر تیری ایک ذرہ کے برابر بھی بھلائی ہوگی، نیکی ہوگی، اچھائی ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق تیرا عمل ہوگا، اتنی قدر کی جائے گی، اتنی قدر کی جائے گی کہ اس کا بھی حساب لیا جائے گا، اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا، انعام دیا جائے گا۔ اور دوسری طرف بھی اپنے ذہن کو حاضر رکھنا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر ایک ذرہ کے برابر بھی تیرا شر ہوا، تیری برائی ہوئی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے تیرے سامنے لانا ہے اور اس کی سزا دینی ہے تجھے۔ جہاں نیکی کے ذرہ کا ذکر ہوا وہاں برائی کے ذرہ کا بھی ذکر ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کا جو انصاف ہے وہ ذرا دیکھیے، اگر نیکی ذرہ کی ہے تو اس کا بھی بدلہ ہے، اگر برائی ذرہ کی ہے تو اس کا بھی بدلہ اللہ نے دینا ہے، یہ لازمی ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے۔ ہمارے پیغمبر نے عقائد کے اندر جو بنیادی چیزیں سکھائی ہیں اس میں سے ایک یہ ہے۔ لقمان علیہ السلام اللہ کے بڑے نیک بندے، اللہ کو اتنی ان کی ادائیں پسند آئیں، اللہ نے قرآن کریم میں ایک سورہ مبارکہ سورہ لقمان نازل فرما دی، اپنے بیٹے کو نصیحتیں کر رہے ہیں، اس کو عقائد سمجھا رہے ہیں اور اس کی اصلاح کر رہے ہیں، اور ہمیں بھی سبق دے رہے ہیں کہ اگر اللہ نے اولاد دی ہے تو اس کو نیکی والی باتیں سمجھا دو، عقائد ان کے ذہن کے اندر بیٹھا دو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اللہ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی، قرآن میں وہ نصیحتیں ذکر فرما دیں۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ یا بنی انہا ان تک مثقال ذرۃ، اے میرے بیٹے اگر ذرہ کے برابر بھی کوئی نیکی ہوگی یا برائی ہوگی اس کے بارے محتاط رہنا۔ تجھے عقیدہ سمجھا رہا ہوں، تجھے اہم بات سمجھا رہا ہوں، اگر ذرہ کے برابر بھی تھوڑی سی نیکی ہوئی، مثقال حبۃ من خردل، رائی کے دانہ کے برابر بھی اگر نیکی ہوگی۔ رائی جو ہے نا، یہ آپ جانتے ہیں، یہ گاؤں دیہات والے جو ہے جس سے یہ سرسوں کا تیل بنتا ہے، سرسوں کے دانے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے، بالکل حبۃ من خردل، رائی کے دانہ کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہوگی نا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ، چاہے وہ کسی چٹان کے درمیان میں موجود ہو یا آسمان کے کسی کونے میں یا کسی جگہ پر بھی موجود ہو یا زمین کے اندر موجود ہو، کیا ہوگا؟ یاتی بہ اللہ، قیامت کے دن اللہ اس ذرے ذرے کو اپنے سامنے لے آئے گا، لوگوں کے سامنے لے آئے گا۔ اللہ ایک ایک ذرے کو اکٹھا کر کے سامنے لے آئے گا، چھوڑے گا نہیں۔
चट्टानों के अंदर से निकाल के ले आएगा, आसमान की सारी जो है जितनी जगह हैं उनसे ले आएगा, ज़मीन की जितनी जगह है उनसे ले आएगा। आज तक कोई साइंस, बड़े से बड़ा साइंसदान जो है वो ये दावा नहीं कर सकता कि आसमान की सारी चीज़ें मुझे मालूम है या ज़मीन की मालूम है। अल्लाह को सारी मालूम है, वो हर जगह से निकाल कर ले आएगा। और आगे क्या होगा? इन्नल्लाह लतीफुन खबीर। अल्लाह ताला जो है ना बड़ा बारीक बीन है और हर चीज़ से बाखबर है। उसको पता है कौन सी चीज़ कहाँ है, कौन सा ज़र्रा कहाँ है, कौन सा बंदा कहाँ है, कौन सी बंदी कहाँ है, कौन कोई क्या अमल कर रहा है, सारी चीज़ों से ये वाकिफ़ है अल्लाह। सूरह लुक़मान आयत 16। और दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्काल ज़र्रतिन। क़यामत के दिन जब इंसान आएगा उसके साथ एक ज़र्रा के बराबर भी जुल्म नहीं होगा। मुफस्सिरीन ने इसकी तफसीर ये बयान की है ज़र्रा बराबर जुल्म न होने की, कि अल्लाह ताला एक ज़र्रा बराबर नेकी होगी तो उस नेकी का पूरा पूरा सवाब देगा, और अगर एक ज़र्रा के बराबर बुराई होगी तो उसका जो है उसको फिर उसकी सज़ा भी मिलेगी। एक एक ज़र्रे का अल्लाह ने हिसाब लेना है, ज़र्रे का। हम तो बड़ी बड़ी चीज़ें जो है उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, हमारी ज़बानें जो है वो नहीं रुकती। आमाल हम बुरे कर लेते हैं, वो आमाल तो बड़ी बात है, उनकी जो सज़ा है वो तो बड़ी है। ज़र्रे तक का अल्लाह जो है वो हिसाब लेगा हर बंदे से। अब इसमें चोरों को भी सोचना चाहिए कि हमने हिसाब देना है, डाकू को भी सोचना चाहिए। वहां ना अब्बू छुड़ाने आएगा, ना अम्मी आएगी, ना कोई सियासतदान आएगा, ना कोई सदर, ना वजीर आजम आएगा। वहां पर अगर आएगा तो तेरा अपना अमल आएगा, अगर अमल अच्छा होगा तो कामयाबी होगी, वगरना ये तेरी सारी जो है दुनिया की हरकत जो है तुझे उसके बारे में नदामत और शर्मिंदगी होगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्काल ज़र्रतिन व इन तकु हसनतन युज़ाइफ़ा व युति मिन लदुन्हु अजरन अज़ीमा। अगर मेरे किसी बंदे ने कोई नेकी की होगी, अल्लाह फरमाता है मेरा अपना इख्तियार होगा उस पर। मेरे बंदे ने नेकी की, मैं उस नेकी पर खुश हो गया, मैं उस नेकी का अमल ज़्यादा बड़ा कर दूंगा, सवाब ज़्यादा बड़ा कर दूंगा, नेकी का सवाब बड़ा चढ़ा कर दूंगा। वइन तक हसनतन युज़ाइफ़हा, अल्लाह जो है वो हर नेकी का बड़ा चढ़ा कर सवाब देगा, हर नेकी का बदला। वल हसनत बेअशर अमसालिहा, 10 गुना हर नेकी का सवाब तो आम, लेकिन मैं उससे भी ज्यादा बढ़ाकर सवाब दूंगा। ये अल्लाह की रहमत है अपने बंदों पर। जाहिर है अल्लाह देने पर कादिर है, इसमें उसको कोई रोक तो नहीं सकता। अपने पास से दे रहा है, किसी से लेकर तो नहीं दे रहा, किसी का हक तो नहीं मार रहा। उसके खजाने वसी हैं, वो जितना चाहे दे दे। वयुति मिन लदुन्हु अजरन अज़ीमा, और अल्लाह ताला अपने पास से जो है वो अजर अज़ीम अता फरमाएगा। सूरह निसा आयत 40। तो इस आयत मुबारका में भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि ज़र्रा बराबर भी अगर कोई अमल करेगा तो उसको उसका सिला ज़रूर मिलेगा। और सूरह अल आराफ आयत 8 और 9 में अल्लाह क्या फरमाते हैं, वल वज़्नु यौमइज़िनिल हक़, क़यामत के दिन अल्लाह वज़न करेगा आमाल का, और वज़न भी ऐसा करेगा कि डंडी नहीं मारी जाएगी उसमें। जैसे आजकल हम तराजू के अंदर डंडी मार लेते हैं, कुछ तोलते हुए कम दे देते हैं ना। हक वज़न होगा। हक का मतलब है कि जितनी नेकी होगी उसका उतना वज़न होगा, जितनी बुराई होगी उसका उतना वज़न होगा। मुफस्सिरीन कहते हैं कि सबसे पहले तो अल्लाह ताला इबादत में हिसाब करेंगे। हिसाब का माना होता है गिनती करना, गिनना।
نمازیں کتنی ہیں جی؟ دن میں 5 نمازیں ہیں، 5 پوری ہیں، ٹھیک ہے جی۔ روزے 30 ہے، پورے ہیں، حج زندگی میں 1 مرتبہ کیا ہے، مال کی زکوٰۃ پوری دی ہے، یہ ہے حساب۔ حساب بھی پہلے حساب ہوگا، گنتی ہوگی، اور اس کے بعد پھر وزن ہوگا۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، جب گنتی ہو گئی تو وزن کی کیا ضرورت ہے؟ وزن کیوں کیا جا رہا ہے؟ وزن اس لیے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دیکھے گا میرے بندے نے عمل کرتے وقت نیت کیا کی تھی۔ اگر ریاکاری ہو جائے تو پہاڑوں کے برابر گنتی ہو تب بھی وہ اعمال ضائع۔ وزن ہوگا بندے کی نیت پر کہ یہ عمل جو ہے یہ میرے جو ہے پیغمبر کی طریقے پر ہوا ہے اور اس میں ریاکاری تو نہیں ہے۔ وزن اس لیے ہوگا، وگرنہ بڑے بڑے عمل لانے والے جو ہے قیامت کے دن محروم رہ جائیں گے۔ اللہ حساب بھی لے گا، وزن بھی کرے گا، تاکہ کسی کی حق تلفی نہ ہو۔ جس قدر جس نے خالص نیت کے ساتھ اور سنت نبوی کے مطابق عمل کیا ہوگا اس کا اتنا ثواب زیادہ ہوگا، اور جس کی نیت میں فطور ہو گیا ثواب ضائع ہو گیا۔ سنت نبوی سے ہٹ کر جو ہے اگر اس نے عمل کر لیا، بڑی نمازیں ہیں، بڑے روزے ہیں، بڑے حج ہیں، لیکن اس میں یہ ریاکاری ہے، سنت نبوی کی مخالفت ہے، یہ حساب کے اندر تو آ گئے لیکن وزن نہیں ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ایسے لوگوں کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے اپنے عمل کو وزنی بنانا ہے نا، یاد رکھو، تو عمل وزنی بنانے کے لیے آپ کو سب سے پہلی بات اپنے دل کی اندر سے ریاکاری نکالنی ہوگی، نیت کو خالص کرنا ہوگا، اور دوسرے نمبر پر اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنا ہوگا، اس سے ہٹنا نہیں ہوگا۔ یہ وزن ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، وہ لوگ جن کے اعمال، جن کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہو گئے، جن کے میزان بھاری ہو گئے۔ موازین جو ہے نا میزان کی جمع ہے، اب یہ جمع کا صیغہ آیا ہے۔ قیامت کے دن ترازو تو ایک ہوگا، لیکن یہاں موازین آیا جمع کا صیغہ کیوں؟ اس کی بھی مفسرین نے وضاحت کی ہے کہ موازین جو ہے یا تو ہر بندے کے عمل کے لیے الگ الگ اللہ میزان رکھے گا، ترازو رکھے گا، اس لیے جمع ہے، یا پھر ہر عمل کے لیے، نماز کے لیے الگ، زکوٰۃ کے لیے الگ، یا پھر جو راجح قول ہے مفسرین کا وہ یہ ہے کہ میزان جو جمع لایا گیا ہے یہ عظمت کے لیے لایا گیا ہے کہ وہ میزان اتنا بڑا ہوگا کہ دنیا کے سارے میزان اس کے مقابلے میں ناکافی ہوں گے۔ عظمت کے لیے جمع کا صیغہ عربی زبان میں استعمال ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں بھی ہے کذبت قوم نوح المرسلین، کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ رسول تو ایک تھا، لیکن یہاں جمع کا صیغہ آیا، مرسلین جمع ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ رسول اللہ کا بڑا عظیم نبی تھا، بڑا پیغمبر تھا، جن کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، ان کی عظمت کے لیے جمع کا صیغہ لایا، اور یہاں میزان بھی بڑا عظمت والا ہوگا۔ کتنا عظمت والا ہوگا اس کے بارے میں بھی اللہ کے پیغمبر نے بڑی وضاحت فرمائی ہے، ذرا وہ بھی آپ سماعت فرما لیجیے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر ایک دفعہ فرما رہے تھے، فرمایا یوضع المیزان یوم القیامہ، اے لوگو اللہ قیامت کے دن میزان کو رکھیں گے۔ میزان ترازو ہوتا ہے، عربی زبان میں کہتے ہیں لہو کفتان ولسادن، جس کے 2 پلڑے ہوں اور ایک اوپر جو ہے وہ لٹکانے والا، یہ میزان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میزان کو جو ہے جب رکھے گا فَلَوْ وُزِنَ فِيهِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، یہ اتنا بڑا میزان ہوگا،
اگر ساتوں آسمان اور اس کی مخلوق اور ساتوں زمینیں اور اس کی مخلوق اس میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں، 7 آسمان اور 7 زمینیں، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اللہ وسعت، پھر بھی وہ بھرے گا نہیں۔ اللہ کا میزان اتنا بڑا ہوگا، آسمان آ جائیں، زمینیں آ جائیں، پھر بھی وہ بھرے گا نہیں۔ جب اللہ نے میزان فرشتوں کے سامنے پیش کیا، فرشتوں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہنے لگے یا رب لمن یزن، اے اللہ ہمیں بتا تو صحیح، ہم دن رات تیری عبادت کر رہے ہیں، کیا ہم تیرے اس میزان کو نیکیوں سے بھر سکتے ہیں یا نہیں؟ اللہ نے فرمایا نہیں۔ پھر کون بھرے گا؟ کن کے نیکیوں سے یہ میزان بھرے گا؟ جو آسمان نہیں بھر سکا، جو زمین نہیں بھر سکی، وہ میزان کس کی نیکی سے بھرے گا؟ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لِمَنْ شِئْتُ مِنْ خَلْقِي، اللہ فرمائے گا اے فرشتو، میں اپنی جو مخلوق چاہوں گا اس کے ذریعے اس میزان کو بھر دوں گا۔ اشارہ انسانوں اور جنات کی طرف تھا اللہ کا، کہ ان کا حساب ہونا ہے، جنوں کا اور انسانوں کا، ان کے ذریعے میزان کو بھرا جائے گا، ان کی نیکیاں جو ہے یہ میزان کو بھر دیں گی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر فرمایا کرتے تھے، صحیح مسلم کی روایت ہے، الحمدللہ تملأ المیزان، یہ الحمدللہ جو کلمہ ہے یہ اللہ کو اتنا پیارا ہے، قیامت کے دن اگر الحمدللہ کلمہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے کے اندر چاہے جتنی ساری چیزیں رکھ دی جائیں، یہ میزان کو بھاری کر دے گا، یہ میزان بھر دے گا۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں، جو آسمان جو ہے نہیں بھر سکے، زمین نہیں بھر سکی، مومن بندے کی زبان سے اخلاص کے ساتھ الحمدللہ کلمہ نکلا ہوا بھر دے گا۔ اس لیے الحمدللہ کثرت سے پڑھا کرو، سبحان اللہ والحمدللہ تملأان ما بین السماء والارض۔ یہ سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ کلمات اتنے اہم ہیں کہ یہ آسمان اور زمین کے درمیان میں جتنا خلا ہے، اگر یہ دیکھا جائے تو سارا ایک دفعہ کہنے سے یہ پر ہو جاتا ہے، اتنا اس کا صلہ ہے، اتنا بڑا ہے۔ اب پھر اس کے بعد پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ، جب فرشتوں نے یہ اللہ کا جملہ سنا، کہنے لگے سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ تو پاک ہے، ہر قسم کے عیوب سے پاک ہے، ہم عبادت کا حق ادا نہیں کر پاتے جیسا کہ عبادت کا حق ہے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے فرشتے دن رات اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، دن رات۔ ہم تو صرف دن کو 5 نمازیں پڑھ لیتے ہیں اور جو ہے اپنے معاملات بھی ہم جو ہے وہ پھر رات کو ہم سوئے رہتے ہیں، وہ دن رات عبادت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم نے عبادت کا حق ادا نہیں کیا کہ ہم اس میزان کو بھر سکیں۔ اور اس کے بعد پھر وہ جب ان کے سامنے پل صراط رکھا جائے گا، وَيُوضَعُ الصِّرَاطُ مِثْلُ حَدِّ الْمُوسَىٰ، یہ جو ہے استرے کی دھار کی طرح تیز ہوگا، جب رکھا جائے گا فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے کہیں گے اے اللہ لِمَن يَجِيزُ، اس سے گزرے گا کون؟ اتنا تیز دھار والا یہ پل صراط ہے، اس سے گزرے گا کون؟ یہاں سے جو پاؤں رکھے گا کٹ جائے گا، زخمی ہو جائے گا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس وقت وہ پوچھیں گے کون گزرے گا؟ اللہ فرمائے گا من شئت من خلق، میری مخلوق میں سے جو بھی ہوگا، جو بھی میں چاہوں گا اس کو گزاروں گا۔ کس کو گزارنا ہے؟ انسانوں کو۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر ایک نے اس پل صراط سے گزرنا ہے۔ پھر بھی یہاں جملہ دوبارہ وہ کہیں گے سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ
ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر پائے۔ یہ سلسلہ احادیث صحیحہ 2669 جو ہے وہ حدیث ہے۔ کتنا اہم معاملہ ہے میزان، اور یہ میزان بھرے گا کیسے؟ یہ انسان کی نیکیوں کے ذریعے سے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا نا، وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامران ہو گیا۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا۔ یہ جو جن کا میزان ہلکا ہو گیا، نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو گیا، گناہوں والا بھاری ہو گیا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو خسارے میں پڑ گئے، نقصان میں پڑ گئے۔ انہوں نے جو اتنا بڑا نقصان کیا، اتنا بڑا نقصان کیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں خاسروا انفسہم بما کانوا بآیاتنا یظلمون۔ یہ نقصان میں پڑ گئے، انہوں نے ہماری آیات کے ساتھ ظلم کیا، ہمارے قرآن کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا، ہمارے نبی کی تعلیمات کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا۔ ظلم کیا ہے؟ یا تو بندہ یہ قرآن پڑھے ہی نہیں، اس کا معنی سمجھے ہی نہیں، اور اگر پڑھ لے یا سمجھ لے پھر اس کی مخالفت کرے، یہ آیات کے ساتھ ظلم ہے۔ تو یہ ظلم جو ہے کل قیامت کے دن اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ نقصان، خسارہ۔ اور آگے چل کر دوسرے مقام پر بھی اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جن کے میزان بھاری ہو گئے یہ کامیاب۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ جن کے میزان ہلکے ہو گئے جہنم کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ۔ ان کے چہرے آگ جلا رہی ہوگی اور آگ سے جل کر یہ کالے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس منظر سے ہمیں بچا لے، اللہ اس عذاب سے ہمیں بچا لے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ المومنون ہے، آیات 103 104، اور پہلے والی آیات جو ہے سورہ اعراف کی تھی 8 اور 9۔ اور ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ جن لوگوں کے نیکیوں کے میزان بھاری ہو گئے، اللہ ان کو ان کی من پسند زندگی عطا کرے گا۔ من پسند، جو چاہیں گے، جیسے چاہیں گے، جس طرح چاہیں گے، جو دل کے اندر خیال لائیں گے اللہ وہ پورا کر دے گا۔ اے اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما دے، اے اللہ یہ سعادت ہمیں عطا کر دے، ہمارے میزان بھر جائیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ اور جن کے میزان ہلکے ہو گئے، نیکیاں کم پڑ گئیں، گناہ زیادہ ہو گئے، ان کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگی۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ اے اللہ کے نبی آپ کو کیا معلوم کہ وہ ہاویہ کیا ہے؟ وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اس کے اندر ان کو ڈال دیا جائے گا، جہاں ان کو کوئی چھڑانے کے لیے بھی آئے گا تو کوئی نہیں چھوٹ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس ذلت اور رسوائی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات کھول کر بیان کی۔ صدیقہ کائنات فرماتی ہیں ایک دن اللہ کے نبی تشریف فرما تھے، اتنے میں ایک آدمی آیا، جلس بین یدیہ، اور آپ کے سامنے بیٹھ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ ان لی مملوکین۔ اے اللہ کے پیغمبر میرے کچھ جو ہے نا غلام ہیں، نوکر ہیں، خادم ہیں۔ پہلے دور کے اندر جو غلام ہوتے تھے جو لوگ خرید لیا کرتے تھے اور ان سے خدمت لیا کرتے تھے، تو میرے کچھ غلام ہیں، ان کے اندر 3 خامیاں موجود ہیں۔ 3 خامیاں کون سی ہیں؟ یکذبوننی، وہ جھوٹ بہت زیادہ بولتے ہیں مجھ سے، ویخونوننی، میری خیانت کرتے ہیں، یعنی وہ میں جو انہیں چیز دیتا ہوں اس میں خیانت کرتے ہیں، وَيَعْصُونَنِي، میری بات نہیں مانتے، میری نافرمانی کرتے ہیں۔ 3 خامیاں ہیں ان کے اندر۔ آپ نے فرمایا پھر تم کیا کرتے ہو؟ بھائی وہ تو ان کے اندر 3 خامیاں، جھوٹ بولتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، تیری نافرمانی کرتے ہیں۔ آگے سے کہتے ہیں وَأَضْرِبُهُمْ وَأَسُبُّهُمْ،
اے اللہ کے پیغمبر مجھے جب علم ہوتا ہے ان کے جھوٹ کا، نافرمانی کا، خیانت کا، میں انہیں مارتا ہوں اور بعض ان کے معاملات پر انہیں برا بھلا کہتا ہوں، ان کی مذمت کرتا ہوں، ان کی تذلیل اور تحقیر کرتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، تم تذلیل کرتے ہو، ان کے یہ جرائم ہیں۔ فَكَيْفَ أَنَا مِنْهُمْ، اے اللہ کے محبوب پیغمبر بتائیے اس معاملے میں شریعت کا کیا حکم ہے، میں جو کرتا ہوں اور وہ جو کرتے ہیں اس کا کیا انجام ہوگا، کیا بدلہ ہوگا۔ محبوب کبریا نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا یحسب ما خانوک وعصوک ویکذبونک، ان کا حساب لیا جائے گا جو انہوں نے جھوٹ بولا، جو خیانت کی، جو نافرمانی کی، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وَعِقَابُكَ إِيَّاهُمْ، جو تو سزا دیتا ہے اس کا بھی حساب ہوگا، اس کا بھی حساب ہوگا۔ اب کیا ہوگا؟ إِن كَانَ دُونَ ذُنُوبِهِمْ كَانَ فَضْلًا لَكَ عَلَيْهِمْ، اگر تیری مار پیٹ، تیرا برا بلا کہنا ان کے اس جرائم سے کم ہوا، وہ جرائم زیادہ ہوئے، تو پھر جو ہے نا تیری فضیلت برقرار رہے گی۔ کیوں؟ تو نے کم سزا دی، انہوں نے زیادہ غلطیاں کی، اللہ نے حساب پورا کرنا ہے، تو تجھے فضیلت حاصل رہے گی۔ وَإِن كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ بِقَدْرِ ذُنُوبِهِمْ كَانَ كَفَافًا لَا لَكَ وَلَا عَلَيْكَ، اگر معاملہ جو ہے نا برابر سرابر ہو گیا تیری سزا کا اور ان کی نافرمانیوں کا، تو پھر نہ تجھے کچھ لینا پڑے گا، نہ تجھے دینا پڑے گا، نہ ان کو لینا اور دینا پڑے گا، برابر ہو گیا معاملہ۔ لیکن یاد رکھ وَإِن كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ فَوْقَ ذُنُوبِهِمْ اُقْتُصَّ لَهُمْ، اگر تیرا مارنا اور برا بلا کہنا جو ہے زیادہ ہو گیا ان کی غلطیوں کی نسبت، تو پھر تجھ سے قصاص لیا جائے گا، تجھ سے بدلہ لیا جائے گا، تیری نیکیاں لی جائیں گی اور ان کو دی جائیں گی۔ محبوب کبریا نے جب یہ جملہ کہا فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَبْكِي بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ، وہ اللہ کا بندہ آخرت کے حساب پر یقین رکھنے والا، آخرت کے معاملات پر یقین رکھنے والا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونا شروع کر دیا۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے وَيَهْتِفُ، اور وہ جو ہے چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، آواز سے رو رہا تھا، میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا، اگر کل قیامت کے دن میری زبان سے نکلنے والے جملے جو ہے یہ ان کی باتوں کے مقابلے میں زیادہ ہو گئے تو میں کیا حساب دوں گا۔ اور اللہ کے محبوب پیغمبر نے جب اس کا رونا سنا فوراً یہ آیت مبارکہ تلاوت فرما دی۔ آپ نے فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اے اللہ کے بندے اللہ نے فرما دیا ہے قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو رکھیں گے، ہم انصاف کا ترازو لوگوں کے درمیان لے کر آئیں گے، اور انصاف کا ترازو ایسا ہوگا فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے کوئی ذرہ برابر بھی ظلم کیا ہوگا، جس پر کیا ہوگا بدلہ دلایا جائے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ رائی کے دانہ کے برابر بھی ہوگا نا کوئی عمل، ہم اس کو بھی لے کر آئیں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہوں گے۔ مطلب کیا ہے کہ حساب لینے میں ہمیں جو ہے کوئی مشکل نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ نے سورہ رحمان میں فرمایا سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ۔ مفسرین کہتے ہیں یہ آیت بڑی سخت آیت ہے، یہ آیت بڑی سخت آیت ہے، اس لیے
کہ اللہ اس وقت پوری مخلوق پر جو ہے وہ نظر رکھے ہوئے ہے، ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، اس کے معاملات حل کر رہا ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ سب سے نظر پھیر کر اگر نظر لے کر آئے گا حساب کے لیے تو انسان اور جنات پر لائے گا۔ اب دیکھیں اللہ کی نظر کتنی تیز ہوگی اور حساب کتنا سخت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس منظر سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ کے بندو، بولو تو سمجھ سوچ کر بولو، پہلے تولو پھر بولو۔ آج ہم جو ہے ایک دوسرے کے بارے بڑی بدگمانی رکھتے ہیں، بڑی زبان استعمال کرتے ہیں۔ اللہ سورہ قاف کے اندر فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے جو جملے نکالتے ہو ہمارے نگہبان اس کو فوراً نوٹ کر لیتے ہیں، فوراً نوٹ کر لیتے ہیں، اور قیامت کے دن اس کا تمہیں حساب دینا ہے۔ تم نے جو باتیں کی، اب دیکھیں نا، اس نے صرف ان کو مارا، برا بلا کہا، اس سے جب قصاص کا کہا گیا تو بیچارہ رونے لگ گیا، کہیں میری جو ہے وہ سزا زیادہ نہ ہو جائے ان کے مقابلے میں۔ اور اللہ تعالیٰ کا نظام بڑا سخت ہے، بڑا سخت ہے۔ مومن پر اللہ بڑا مہربان، لیکن کافر پر اللہ بڑا سخت۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، انس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی۔ قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں میرے بندے حساب و کتاب دیں۔ وہ آگے سے کہے گا اللہ میں آج اپنی پسند کا جو ہے نا گواہ جو ہے نا وہ چاہتا ہوں کہ وہ گواہی دے، میرے اپنے گواہ ہونے چاہیے اللہ، میں دوسرے گواہ پسند نہیں کرتا۔ اللہ فرمائے گا اچھا اپنے گواہ چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے وَيُخْتَمُ عَلَى فِي، اس کے منہ پر اللہ مہر لگا دیں گے اور اس کے اعضاء سے کہیں گے تم بتاؤ یہ بندہ کیا کیا کرتا رہا۔ ہاتھ بتائیں گے اللہ یہ کرتا رہا، کان بتائیں گے اللہ یہ سنتا رہا، یہ ساری ٹانگیں بتائیں گی اللہ یہ کرتا رہا۔ جب ساری گواہیاں آ جائیں گی اس وقت پھر بندہ پریشان ہو جائے گا، کہے گا یہ کیا معاملہ، یہ کیا ماجرا۔ اللہ کہیں گے اس کو تنہائی میں چھوڑ دو، اب زبان سے مہر ہٹا دی گئی، اب یہ اپنے اعضاء کو کہہ رہا ہوگا کن تو انادلو، میں تمہارے لیے اللہ سے جھگڑ رہا تھا کہ تم عذاب سے بچ جاؤ، تم نے خود میرے خلاف گواہی دے دی۔ اب اس سے بڑھ کر بڑی گواہی کیا ہوگی؟ انسان کے اپنے اعضاء جو ہے یہ گواہی دے رہے ہوں گے اس بندے نے یہ کیا، اور وَتُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، یہ زبی گواہی دے رہی ہوگی اے اللہ تیرے بندے نے اس جگہ پر میرے اوپر یہ عمل کیا۔ جب زمین بھی گواہی دے، اپنے اعضاء بھی گواہی دیں، اور پھر اللہ کی طرف سے بھی گواہ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ، وہ پورا نامہ اعمال لے کر آ گیا کہ اللہ یہ اس کا نامہ اعمال ہے، بتاؤ پھر کون چھڑائے گا؟ یہ ہمارے صدر چھڑائیں گے، یہ وزیر اعظم چھڑائیں گے، یہ سیاستدان چھڑائیں گے، یہ امی ابو چھڑائیں گے؟ کوئی نہیں چھڑائے گا۔ میرے پیارے بھائی زبان کو صحیح استعمال کرو، ہر بندہ چاہے وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، آپ نے زندگی کے ہر عمل کا حساب دینا ہے۔ نمازوں کی پابندی کرو، اللہ کے فرامین پر عمل کرو، کل قیامت کے دن اگر کامیابی چاہیے وگرنہ ناکامی ہو گئی تو فی جہنم خالدون، یہ انجام ہوگا، اور یہ انجام اتنا برا ہے، اتنا برا ہے، اس سے برا انجام کوئی کائنات کے اندر ہے ہی نہیں۔ اللہ نے انصاف کا ترازو رکھنا، انصاف کا، اور انصاف کا ترازو میں مومن پر بڑی شفقت، کافر پر بڑی سختی۔ اللہ تعالی ہمیں اس معاملے میں بہت محتاط رہنے کی توفیق دے، اور اپنا ہر عمل میرے پیارے بھائیوں سیاستدانوں کے پیچھے نہ چلا کرو، اپنے بڑوں کے پیچھے نہ چلا کرو، کل قیامت کے دن کسی نے کام نہیں آنا۔ اللہ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم
यौमैदिन शानु युगनी, हर बंदा दूसरे से भाग रहा होगा, भाई भाई से भाग रहा होगा, रिश्तेदार से भाग रहा होगा। वहां पर कोई काम नहीं आएगा। वहां पर अल्लाह के नबी जो बरगजीदा हैं, जो अल्लाह के सबसे पसंदीदा हैं, वो भी कह रहे होंगे रब्बे सल्लिम, ऐ अल्लाह हमें बचा ले, हमें उम्मतों की परवाह नहीं। वहां पर अगर कोई बचाने के लिए आएंगे तो हमारे प्यारे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह आएंगे। अल्लाह के बंदे, फख्र है हमें अपने नबी पर, और उस नबी की कदर करो, उस नबी की इज्जत और तकरीम करो। उस नबी की तकरीम ये है, नबी के फरमान के मुकाबले में बड़े से बड़े आदमी का कौल आ जाए, दीवार पे मार दो और अल्लाह के नबी की बात को मुकद्दम कर लो। कल कयामत के दिन अल्लाह के नबी उस परेशानियों से निजात दिला देंगे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हर मामले में हमें सोच समझकर संभल कर अमल करने की तौफीक दे, और जो कमज़ोरी है अल्लाह ताला उसको दूर करने की भी तौफीक अता फरमाए। आखिरत में अल्लाह ताला हमारे मीज़ान भारी कर दे, और हल्के मीज़ान से अल्लाह ताला हमें बचा ले, कामयाब बंदों में शामिल फरमा दे। नाकामी से हमें बचा ले, लेकिन उसके लिए मुझे और आपको बड़ा संभल कर चलना होगा। हर वक्त जहन में ये बात रखनी होगी, मैं जो ये काम कर रहा हूँ, मैं जो ये बात कर रहा हूँ, मैं जो ये जो है इशारे कर रहा हूँ, ये इसके अंदर कहीं अल्लाह की नाफरमानी तो नहीं। ऐसे आमाल कीजिए जो क़यामत के दिन आपके मीज़ान को भारी कर दें, और उन आमाल में से एक जो है खुश अखलाकी है। खुश अखलाकी है, अपने भाइयों से मिलो, खुश अखलाकी से मिलो, दिल से बुग़्ज़ निकालो, हसद निकालो, तकब्बुर निकालो, इख्तलाफ निकालो। जो हमारे सियासतदानों ने इख्तलाफ पैदा किया है, निकाल कर बाहर फेंक दो। हमें ये इख्तलाफ नहीं चाहिए। हम मुसलमान हैं, हमने क़यामत के दिन कामयाबी पानी है। तुम तो यहाँ साथ छोड़ देते हो, वहाँ कहाँ काम आओगे। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, ये नसीहत पल्ले बिठा लो कि हमने हर अमल सोच समझ कर करना है, कल क़यामत के दिन उसका जवाब देना है। अल्लाह ताला इस मामले में हमें मोहतात रहने की भी तौफीक दे, और कुरान और सुन्नत के मुताबिक हर अमल बनाने की तौफीक दे। अल्लाह रियाकारी से बचा ले, अल्लाह पैगम्बर की मुखालफत से बचा कर सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। साथियों, माशाअल्लाह तर्जुमतुल कुरान की क्लास चल रही है। कुरान से ताल्लुक़ मज़बूत करो, इंशाअल्लाह दुनिया में भी इज़्ज़त और कामयाबी मिलेगी, आखिरत में भी इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। ये क्लास बरोज़ हफ्ता बाद नमाज मगरिब होगी इंशाअल्लाह। आप साथी ज़रूर इसमें शरीक हों और कुरान से अपने सीनों को मुनव्वर फरमाएँ। इसके अलावा इंशाअल्लाह बरोज़ अतवार 21 मई को बाद नमाज मगरिब दर्स होगा इसी मस्जिद में। फ़ज़ीलतुश शेख अब्दुल गफ़ार साहब इंशाअल्लाह दर्स इरशाद फरमाएंगे, आप इसमें भी शरीक हों। इसके अलावा तजवीदुल कुरान क्लास जो है, जो पहले अतवार को हो रही थी, अब हर बुध को इंशाअल्लाह बाद नमाज मगरिब हुआ करेगी, क्योंकि अतवार को अक्सर साथी जो है ना वो मसरूफ़ होते हैं, इधर उधर जाना होता है। तो इस वजह से इंतज़ामिया ने साथियों की सहूलत के लिए जो है ये बुध के दिन मगरिब के बाद ये क्लास कर दी है। तो ये साथी नोट फरमाएँ और इसमें ज़रूर तशरीफ़ लाया करें। इसके अलावा इक़रा हदीक़तुल अत्फ़ाल में नए तालीमी साल का दाखिला शुरू हो चुका है, तो कोशिश करें कि बच्चे को ऐसे स्कूल में दाखिल करवाएं जहां दीनी और दुनियावी दोनों तालीमों का इम्तिज़ाज हो। इस वक्त जो है ना हम दुनियावी तालीम को बहुत मुक़द्दम करते हैं, दीनी तालीम को मौखर कर देते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, इस मामले में बहुत ज़्यादा एहतियात करें। अल्लाह ने इसी बात को समझाने के लिए हमें
جمعہ کے دن جو سورت پڑھی جاتی ہے اس میں بھی یہ بات سمجھائی، کلا، اے لوگو تم جو ہے نا دنیا کی زندگی کو، بل توثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، جب کہ آخرت جو ہے اس میں اگر کامیاب ہو گئے تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو بچوں کو ایسے اسکول میں داخل کرواؤ جس میں دینی اور دنیاوی دونوں تعلیمیں ہوں، تاکہ دنیا کی تعلیم بھی حاصل کریں اور جو ہے آخرت میں بھی کامیابی پائیں۔ تو الحمدللہ یہاں اقرا حدیقۃ الاطفال بہت اچھا اسکول ہے، پچھلے دنوں میں ماشاءاللہ سے یہاں سے بچوں نے حفظ بھی کیا ہے، مکمل کیا ہے، بڑی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ تو اس بارے میں ساتھی توجہ کریں، اپنے بچے کا مستقبل بنانا والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اس کے لیے اچھے اسکول کا انتخاب کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر نیک کام میں آگے بڑھنے کی توفیق دے اور ہر برے کام سے اللہ بچائے، دنیا کی تمام خیر و برکات اور بلائیاں بھی ہمیں عطا فرما دے، آخرت کی بھی خیر و برکات اور بلائیاں عطا فرماتے ہوئے کل قیامت کے دن اللہ اپنے محبوب کے قدموں میں جگہ عطا فرما دے۔ یا عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔